لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم ومناقبهم الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد بہت سلوات پڑھیں گے رحمۃ اللہ. اللهم صل على محمد. مجلس قضا برائے سلسلہ مسائل سجادیہ پہلی مجلس سے آپ حضرات خطاب کو سماعت فرما رہے ہیں اور خدا کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا کہ یہ تیسرا برس ہے اور والا کے فکر سے آپ کے دلوں کو روشن کروں اور اپنے دل کی بھی روشنی کو بڑھاؤں، کیونکہ اگر کائنات میں روشنی ہے تو اسی ذکر سے ہے، اگر کائنات میں زندگی ہے تو اسی ذکر سے ہے، اگر ہماری پہچان اس کائنات میں ہے تو اسی ذکر سے ہے. تو اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے. اس احسان کو مانتے ہوئے ذرا بلند ترین صلوات علیہ کریں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ان 5 دنوں کے لیے جس موضوع کو منتخب کیا گیا وہ موضوع ہے قرآن اور وارثان نبوت. بات پہنچ رہی ہے؟ قرآن اور وارثان نبوت کہ عام انسان جب دنیا سے جاتا ہے، عام انسان جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے تو اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنی دنیاوی چیزوں کو ایسے شخص کے سپرد کر کے جاتا ہے کہ جس کے بارے میں اس کو معلوم ہو کہ یہ میری جائیداد، میری پراپرٹی کی ایسے ہی حفاظت کرے گا جیسے میں نے ساری زندگی حفاظت کی ہے. اور سب سے بڑی وراثت جو باپ سے اولاد کو ملتی ہے وہ وراثت ہے باپ کی جانب سے دیا ہوا علم. جو ہے بات پہنچ رہی ہے نا سب تک. تو اب عام انسان، آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ گھر سے گئے، آپ کو معلوم ہے آپ کا دوست ہے، کوئی احباب ہے، کوئی ایسا شخص ہے، آپ کو معلوم ہے مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے، کیا پتہ گھر چھوڑ کر جاؤں اور گھر کے سامان کو چرا کر لے جائے. اب دیکھیے باپ ہے، 4 بیٹے ہیں اس کو، 3 بیٹے انتہائی خبیث، انتہائی ذلیل، انتہائی رذیل ہیں. ہر گھر میں 4-5 بیٹے ایسے ہوتے ہیں. تو 3 بیٹے انتہائی غلیظ ہیں، انتہائی بدتمیز ہیں. اب ایک بیٹا ایسا ہے کہ باپ جب گھر سے جاتا ہے نا تو چابیاں اس کو دے کر جاتا ہے، ان کو نہیں دیتا، کیونکہ باپ کو معلوم ہے کیا پتا گھر میں سے کتنا مال چرا کر لے جائیں، کیا پتا میرے جانے کے بعد گھر پر ہی قبضہ کر لیں. تو عام خاکی بشر جب اپنے مادی مٹیریلسٹک چیزوں کے لیے، اپنی مادی دنیا کے لیے جب کسی کو وارث بناتا ہے تو اس کی صداقت کو دیکھتا ہے، اس
کی امانت کو دیکھتا ہے، اس کے علم کو دیکھتا ہے، اس کی معرفت کو دیکھتا ہے، کسی خیانت کار کو نہیں بنا کر جاتا۔ توجہ ہے نا؟ کوئی جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کو اس کی والدہ 20 روپے بھی نہیں دیتی، کہ معلوم ہے باہر جائے گا کہے گا 20 روپے کی ایک چیز ہے اور بتائے گا 50 روپے کی۔ توجہ، ایسے خیانت کار ہوتے ہیں دنیا میں موجود ہیں، جو چیز جس کی ہو اس کو لے کر اپنے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عام انسان جب دنیا سے جائے گا تو وہ اپنی وراثت اسے ہی دے گا جس کے بارے میں اطمینان ہوگا۔ تو اب جس وراثت کو قیامت تک رہنا ہے، یہ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کو ساتھ نہیں ہے، توجہ میری طرف ہے نا؟ توجہ ہے نا میری طرف؟ دین کی وراثت، کون سا دین کہ جس سے میری اور آپ کی قبر جڑی ہے؟ گاڑی، بنگلے، لباس۔ جب دنیا سے جاتے ہیں نا، بڑے بڑے ملحدین کے بچوں کو دیکھا ہے، آکسفورڈ کہاں سے پڑھے ہوئے، دین کو نہیں ماننا، کچھ نہیں۔ جب باپ پڑھتا ہے اللہ ذرا بتا دیجیے تلقین کیسے ہوگی، اللہ ذرا بتا دیجیے ان کی نمازیں جو رہ گئی ہیں وہ نمازیں کیسے پڑھوائیں گے۔ یعنی موت کے وقت دین یاد آ جاتا ہے، یعنی اللہ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو تم ساری زندگی اپنی خواہش پر چلتے رہے، مگر اب جب تمہارے ابدی سفر کا وقت آ رہا ہے تو تم ہمیں یاد کر رہے ہو، اب تمہیں دین یاد آ رہا ہے، تو اب خبردار تمہیں بہت لمبا سفر کرنا ہے، قبر میں جانا ہے، برزخ کا سفر ہے، میزان کا مرحلہ ہے، محشر کا مرحلہ ہے، جنت اور جہنم میں جانے کا مرحلہ ہے۔ تو اب خبردار کسی ایسے کو اختیار نہ کرنا کہ جسے نہ اپنی زندگی کی خبر ہو، نہ اپنی قبر پہ اختیار ہو، نہ اپنے برزخ پہ اختیار ہو، نہ اپنی جنت اور جہنم کا پتہ ہو، نہ اپنے اعمال کی قبولیت کا پتہ ہو۔ بات پہنچ رہی ہے نا میری؟ سب بات پہنچ رہی ہے نا؟ اب آپ بتائیے، آپ بتائیے مجھے کوئٹہ سے یہاں کوئٹہ آنا تھا، کراچی سے جہاز سے، اب میں کسی نکڑ کا آدمی پکڑ کے کہتا بھائی ذرا جہاز چلا لو مجھے کوئٹہ پہنچا دو، آپ کہتے نہیں جو بات آ گیا نا، پائلٹ ہو، سرٹیفائیڈ ہو، کسی بڑے مقام سے سند شدہ ہو، جعلی ڈگری نہ ہو، تجربہ ہو، فضا کے راستوں کو جانتا ہو، تاکہ لیے میرا مجمع سمجھے تو ایسا پائلٹ اختیار کرو گے کہ جس کے کاندھوں پر ایک نہیں 300-400 مسافروں کی ذمہ داری ہے، ان کی جان کی ذمہ داری ہے کہ دیکھو ایسے کو اختیار نہ کرنا جسے پتا ہی نہ ہو کہ فضا کے راستے کیا ہیں، جسے پتا ہی نہ ہو کہ اگر طوفان آ جائیں، اگر ہوائیں تیز ہو جائیں تو اس جہاز کو کیسے بیلنس کرنا ہے۔ توجہ، دنیا کے جہاز میں، دنیا کے راستوں کے سفر کے لیے کہ جہاں تم خود نہیں آ سکتے ہو، بہت سارے مقام ہیں آپ جہاز کے بغیر نہیں جا سکتے، زمین کے راستے ہی نہیں۔ توجہ ہے، بات خدا کے لیے سمجھیں، امیری مجلس ہے، جا سکتے ہیں آپ؟ نہیں جا سکتے۔ آپ کو کسی ایسے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کو فضا کے سفر پر لے کر جا کر اس جگہ پر چھوڑ دے، کیونکہ راستے میں گھٹا کھوب جنگل بھی ہیں، راستے میں خاردار ریگستان بھی ہیں، مگر سفر ہے صرف آسمانی۔ توجہ توجہ توجہ، تو کس کو اختیار کریں گے کہ جو سرٹیفائیڈ پائلٹ ہو، تجربےکار ہو، اس کو۔ اب مجھے بتائیے، جو فضا کے راستے جانتا ہو وہ پائلٹ تو آپ وہی اختیار کریں گے، مگر جو مسجد کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، یہ لوہے کے جہاز کی پرواز تو فضا تک ہے، مگر جس کی پرواز عرش الہی تک ہو اسے ہی بارث محمد کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔
5 دنوں میں سمیٹنا ہے. اگر آپ نے ایسے ہی سنا تو اب ذرا اس کو شروع کروں. آپ ذرا صلوات پڑھیں مل کر محمد. اچھا میں واقعی اس مسئلے سے آیا ہوں. میری بہت محبت ہے میرے آقا علی بھائی موجود نہیں ہیں سارے ان کے والد کا انتقال ہو گیا. ان کے والد کے بلدی درجات ان بابا سے کریں صلوات پڑھیں. بات پہنچ رہی ہے میری. آیت کون سی؟ قرآن مجید کا سورہ سورہ بقرہ دوسرا سورہ اور اس سورے کی 32ویں آیت 32. اللہ فرشتوں کی گفتگو کو نقل کر رہا ہے. توجہ پروردگار قرآن تو تیرا ہے, گفتگو تو تیری ہونی چاہیے. شرک نہیں ہو گیا. پروردگار تیرا کلام ہے, تیرا قرآن ہے, گفتگو تیری ہو, یہ فرشتوں کی گفتگو کو نقل کر رہا ہے. تو اللہ نے کہا دیکھو یہ قرآن ایسے ہی نہیں بن گیا. کسی نے روٹیاں دی تو آیت آئی, کسی نے تلوار چلائی تو آیت آئی, کسی کا گھوڑا دوڑا تو آیت آئی. ارے جو قرآن کی آج تلاوت کر رہے ہو کچھ لوگوں نے عمل کیا ہے تو قرآن کی آیتیں بنتا گیا ہے. سلوات پڑھیں مل کر محمد بس بہتر ہے, بالکل بالکل بہتر ہے. سلوات پڑھیں مل کر محمد. اللہ نے فرشتوں کی ایک گفتگو کو نقل کیا ہے. اور گفتگو کیا ہے؟ جب اللہ نے کہا فرشتوں سے قال للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, اللہ نے کہا دیکھو میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. توجہ کیا, اللہ خلیفہ بناتا. ہم نے تو سنا تھا کوئی میٹنگ ہوتی ہے اور کچھ لوگ آتے ہیں, دیکھو یہ کم عمر ہے ایسے چھوڑ دو, یہ جو بڈھا ہے نا ایسے سن لو. ہم نے تو یہ سنا تھا مگر البتہ چلا مسلمانوں کا قرآن اور ہے, آل محمد کا قرآن اور ہے. تو کہا میں خلیفہ بنا. اور جب اللہ نے کہا فرشتوں نے اعتراض کیا. توجہ ہے, فرشتوں نے اعتراض کیا. آتا چاہیے پروردگار تو اسے بنا رہا ہے کہ جو زمین پر فساد برپا کرے گا, جو زمین پر خون ریزی کرے گا. اور پھر فرشتوں نے اپنے فضائل پڑھنا شروع کر دیے. پروردگار نحن نسبح ونقدس, پروردگار کیا ہم تیری تسبیح اور تقدیس کے لیے کافی نہیں ہیں؟ پروردگار ہم کافی نہیں ہیں. تو اللہ نے ایک جواب دیا, انا جو میں جانتا ہوں, توجہ, انا عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. یعنی پتا چلا فرشتے نوری ہیں, عرش الہی کا طواف کر رہے ہیں, پاک و پاکیزہ ہے, مگر کچھ علم ایسا ہے جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے. علم ایسا ہے. بنایا, اعتراض کیا کس پر؟ جناب آدم کی خلقت پر. تو اب جب اعتراض ہو گیا اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. جو ہے زمین پر آپ اور ہم آنے والے ہیں, فرشتے اعتراض کر رہے ہیں. یعنی پتا چلا کچھ تو علم تھا نا فرشتوں کے پاس, کوئی تو چہرے ان کی نگاہ میں تھے نا کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ زمین پر خون ریزی کریں گے, یہ زمین پر فساد پھیلائیں گے. یعنی پتا چلا جو زمین پر فساد کریں وہ فرشتوں کو بھی پسند نہیں ہے, اور جو ممبر پر بیٹھ کے فساد کریں تو پھر ان کی مجلسوں میں فرشتے نہیں آتے ہیں. اللہ کی لعنت. فرشتوں نے اعتراض کیا. توجہ ہے نا, بات پہنچ رہی ہے. جو فساد پھیلائیں کسی بھی مقام سے, یاد رکھیے وہاں کوئی فرشتہ نہیں آتا, وہاں کچھ اور لوگ آتے ہیں. میں کہہ نہیں سکتا, یہاں سلوات پڑھنے مل کر محمد
فرشتوں نے اللہ نے اس وقت کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ نے فرشتوں کے اعتراض کرنے پر انہیں عذاب کیوں نہیں دیا؟ سمجھو ہے عذاب کیوں نہیں دیا؟ پروردگار دے دے عمل پر اعتراض کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ہم ظاہر دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اللہ نیتوں کے حال کو نے ظاہر دیکھا فیصلہ کر دیا کہ بھائی مجلس کے وقت کی ماتمی نہیں آ رہا تو یہ بے نمازی ہوگا. توجہ ہے نا، یہ جو ہوتا رہتا ہے. اگر کسی کو مسجد میں دیکھ دیا، ارے آپ یہاں کیا کرنا ہے؟ توجہ ہے نا، یہ سوال ہوتا ہے. تو خدا کے لیے نیتوں کا حل اللہ جانتا ہے. آپ کو کسی کو جج کرنے کا نہیں کہا گیا، تو آپ کو جو کہا گیا آپ وہ کریں. تو اللہ نے عذاب نہیں دیا. اعتراض فرشتوں نے بھی کیا، اعتراض اس نے بھی کیا کہ جو فرشتوں کی صفوں میں تھا، مگر آستین کا سانپ تھا. پتا چلا آستین کے سانپ جب باہر آتے ہیں جب کسی کی خلافت کا اعلان ہوتا ہے، جب تک برابری رہے اور کسی کے فضائل نہ بتائے جائیں تو دل میں خوش ہوتے ہیں، ہم بھی کچھ ہوں گے، ہم بھی کچھ ہوں گے. مگر جیسے ہی فضیلتیں بتائی جائیں تو پھر یہ سانپ آستین کے باہر آنے لگتے ہیں. تو اب جیسے ہی اللہ نے کہا قرآن میں فرشتوں کا اعتراض ابھی تک اللہ نے عذاب نہیں کیا. اللہ نے کہا دیکھو اے ملائکہ آدم کے لیے سجدے میں گر جاؤ. اللہ نے کہا سب نے سجدہ کیا. جنہوں نے سب سے پہلے اعتراض کیا تھا وہ سب سے پہلے گر گئے. اعتراض بھی کیا اور گر بھی گئے سجدے میں، الا ابلیس. دیکھیے آپ کا اللہ کتنا ناراض ہوا کہ اس کا نام بھی بدل دیا. توجہ نہیں کر رہے آپ میں کیا پہنچانا چاہ رہا ہوں. پتا چلا اللہ کی حجتوں سے دشمنی کرو گے تو اگر تمہارے نام عزت دار ہوں گے تو تمہارے نام بھی گالی بن جائیں گے اور ایسے بن جائیں گے لو تب بھی مصیبت، نہ لو تب بھی مصیبت. اللہ نے ابلیس نام رکھ دیا. نام کیا تھا؟ آزادی. توجہ ہے، نام فرشتہ. خوب عبادتیں، نمازوں پہ نمازیں. عرش کا کوئی حصہ، کوئی کونا نہیں چھوڑا. سجدوں میں سجدے کیے جا رہے. مگر اللہ نے کہا ایک سجدہ ہمارے کہنے پر بھی کر لے. تو کہا نہیں اسے نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ یہ مٹی سے ہے، میں ہاتھ سے ہوں. پتا چلا جسے مٹی سے دشمنی ہو وہ کوئی اور نہیں، وہ ابلیس ہو سکتا ہے. جسے تراب سے مٹی ہو، جسے تراب سے دشمنی ہو وہ ابلیس ہو جائے. اور جو ابو تراب سے دشمنی کرے تو پھر ابلیس کہے کہ جب یہ آتے ہیں میں راستہ بدل لے. نہیں سپیریئر کچھ اور بھی ہیں. توجہ، کچھ اور بھی اس سے بھی وہ راستہ بدل لیتا ہے بھائی، وہ جانتا ہے. تو اب اعتراض فرشتوں نے بھی کیا، اعتراض شیطان نے بھی کیا. مگر جب فرشتوں نے اعتراض کیا تو اللہ نے کہا دیکھو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب پروردگار مجھے ایک بات بتائیے، کوئی استاد پورے سال پڑھائے، پورے سال بیچارہ شاگرد جائے، شاگرد اس سے ایک سوال کرے اور استاد کہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کیا کہے گا شاگرد؟ کہے گا بھائی پڑھا کیوں رہتی، بتانے نہیں. یہ استاد شاگرد کے ذہن کو جانتا ہے کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، مگر اگر کوئی اور میرا اچھا اس سے بلند شاگرد وہ بات کرے گا تو اسے سمجھ میں آ جائے گی. تو اللہ نے جواب کس سے دلوایا فرشتوں کو؟
کہا آدم وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اے آدم ہم نے تمہیں اسماء کی تعلیم دے دی ہے، تم ان فرشتوں کو سکھا دو۔ توجہ خدا کے لیے ہیں، یعنی دو اعتراض ہمارے سامنے ہیں، ایک ہے ابلیس کا اعتراض، ایک ہے فرشتوں کا اعتراض۔ ابلیس کا اعتراض تھا دشمنی کی بنا پر، تو اللہ نے قیامت تک لعنت کا طوق ابلیس کے گلے میں ڈال دیا۔ اور فرشتوں کا اعتراض تھا کم علمی اور معرفت کی بنا پر، تو اللہ نے جواب دے کر فرشتوں کو کسی کا جھولا جھلانے والا بنا دیا، فرشتوں کو کسی کا خادم بنا دیا۔ یعنی پتہ چلا اگر اعتراض تمہارا کم علمی کی بنا پر ہو تو اللہ تمہیں جواب دیتا ہے، اور اگر اعتراض تمہارا دشمنی کی بنا پر ہو، اللہ نے آدم کی خلافت کا اعلان کیا، آسمان پر اعلان کیا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے اعتراض کیا، اس نے بھی اعتراض کیا، وہ بن گیا لعنت اللہ، فرشتے بن گئے علیہ السلام۔ پروردگار یہ لمحوں میں تقدیر بدل گئی۔ پتا چلا اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے جن کے ہاتھ میں تمہاری تقدیر ہے، اگر ان سے روگردانی کرو گے تو رحمت اللہ ہوگے مگر لعنت اللہ بن جاؤ گے۔ تو اب اعتراض آسمان پر بھی ہوا، خلافت کا اعلان ہوا، اعتراض ہوا، میں نہیں کروں گا سجدہ۔ زمین پر بھی ایک اعلان ہوا، قاتل یہ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، زمین پر بھی ایک اعلان ہوا۔ بہت سارے لوگ ایک واقعہ دیکھ کر، آپ کو پتہ ہے شیطان ایسی راستہ نہیں بدل دیتا، شیطان تو بیچارہ بے وقوف تھا، کھل کے سب کہہ دیا، مگر کچھ شیطان سے بھی بڑے ہیں، سچویشن دیکھتے ہیں، ابھی نہیں ذرا ان کو جانے دو، ابھی نہیں، ابھی خاموش رہو، ابھی خاموش رہو، ابھی نہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے یہ ہے صابر، کہ اپنی چیزوں کو زبردستی تلوار کے زور میں نافذ نہیں کرتے۔ تو اب ہر مقام پہ چپ رہے۔ تو اب زمین پر جب خلافت کا اعلان ہوا تو ایک کھڑا ہوا اور رسول پر اعتراض کیا کہ آپ کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے؟ پتا چلا ابھی تک حج کرنے والے مسلمان یہی نہیں پہچان پائے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی